مثال جس کی نہیں ہے وہ بے مثال حسین، اور زوال جس کو نہیں ہے وہ لا زوال حسین۔ زوال جس کو نہیں ہے وہ لا زوال حسین، اور کمال گنگ ہے حیرت سے با کمال حسین۔ کمال گنگ ہے حیرت سے با کمال حسین، اور یزیدی کام گئے دیکھ کر جلال حسین۔ حسین جاتے تھے جس سمت بھاگ جاتے تھے، حسین جاتے تھے جس سمت بھاگ جاتے تھے، دعائیں بچنے کی آپس میں کرتے جاتے تھے، دعائیں بچنے کی آپس میں کرتے جاتے تھے۔ بآواز بلند صلوات۔ اب میں محترم قبلہ جناب ناظم حسین جعفری المرشدی صاحب سے جو فاضل مشہد مقدس ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس محرم الحرام کی پہلی مجلس غازی خطاب فرمائیں۔ جناب ناظم حسین جعفری صاحب ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یکزبان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے وجود محمد آل محمد، بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یکزبان، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات۔ آگے آگے آ جائیں، نہال صاحب آگے آ جائیں، جگہ بہت بڑی ہے، آگے آ جائیں، تھوڑا تکلیف کریں مولا آپ اس بھائی رسول جاتے کوئی نزدیک آ جائیں تھوڑا دیر۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دیجیے۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہیں۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ میری ذات پر خلوص نیت سے صلوات پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں کمی کبھی نہیں آنے دیتا۔ صلوات بآواز بلند ترین صلوات۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ صلوات سارے صلوات۔ ہے اجازت نوکری کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت محمد وآل محمد۔ صلوات۔ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید
والفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کو اس مقدس معظم بارگاہ میں چلے آنا، خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قدم بقدم عبادت بشمار فرمائے۔ میرا اللہ تجھے واسطے محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارا یہ بارگاہ حسین میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم قبر کی پہلی رات ہو، زیارت امیر المومنین نصیب فرما، قیامت کی ہو نہ کی ہو، شفاعت جناب سیدہ سے بہرامند فرما۔ اس پرشب دور میں ہر مومن مومنہ کی مال عزت جان کی حفاظت فرما۔ جو مومنین حج و زیارت کی خواہش رکھتے ہیں پروردگار عالم انہیں جلد از جلد زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم سے ایمانہ میں سیرت محمد والے بیت محمد پر چلنے کی، اس پر کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس عشر محرم الحرم کے بانی قبلہ سید اطہر ربا زیدی صاحب اور ان کی توفیقات خیر اور ان کے انجمن کے جتنے بھی اراکین ان میں شامل ہیں، ہم سب کی توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرما۔ اس نگری کو، اس بارگاہ کو تاظہور امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف آباد شاد فرما۔ اس مجمع میں جو پریشان حال ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما، مقروض ہے تو قرض ادا غیب سے فرما، اور بھی بیمار ہے تو پروردگار عالم جناب سید سجاد کی بیماری کا واسطہ دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ حامد علی قریشی صاحب ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد صحت لباس عطا فرما۔ پروردگار عالم اس مجمع میں کوئی مومن مومنہ مریض ہے اسے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستیاں دور فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہر دکھ دل کی صدا، بار میں آقا حجت خدا بقیت اللہ العظم منتقم وارث خون سیدہ وارث خون حسین کے ظہور میں اللہ تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو مولا کے مطیع و آوان میں شمار فرما۔ صلوات ایسی پڑھیں دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہ ارباب دانش السلام علیکم تو فیاض۔ اس بارگاہ میں پہلی دفعہ حاضری ہے، وعدہ وفا ہو گیا اور مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ چند معروضات ہیں جو عشر محرم الحرام کے شروع میں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی آواز اگر ہو سکے تو دے دیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ بارگاہ حسین ہے، یہ کسی عام بندے کی، کسی عام بشر کی بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ حسین ابن علی ہے۔ وہ چوکھٹ حسین ابن علی قبلہ جدی صاحب ہمارے مذہب کی کتاب ہے جس کا نام ہے خصائص الحسینیہ، لکھنے والے ہیں علامہ شیخ جعفر حسین شستری علی اللہ مقامہ مرقدہ منور ہو، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے مجلس امام حسین کی 11 خصوصیات لکھی ہیں اس کتاب میں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ان میں سے 2 جناب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاں بھی، جس مقام پر بھی مجلس حسین ہوتی ہے، انہو قبعۃ الحسین، پھر وہ امام برگاہ نہیں، وہ حرم امام حسین بن جاتا ہے۔ مزاج ملیں گے انشاءاللہ، گفتگو کا لطف اٹھائیں گے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں دوسری خصوصیت مجلس امام حسین بادشاہ کی، کہ وہ کہ ملائکہ کے زیارت گاہ بن جاتی ہے۔ جہاں پر بھی مجلس امام حسین ہوتی ہے وہاں مقام ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بن جاتا ہے۔
تو لہٰذا آپ حسین ابن علی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، مولا کے حضور ہیں. تو میں جملہ کہوں، یہ بھی حسین ابن علی کی کربلا کی ایک شبیہ ہے. آپ یوں محسوس کریں کہ آپ حرم امام حسین میں ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں انہو قبعۃ الحسین، کیونکہ مجلس امام حسین پھر وہ مقام حرم امام حسین بن جاتا ہے. تو لہٰذا اس چوکھٹ سے داخل ہوتے وقت آپ سب سے پہلے مولا سے اجازت طلب کریں کہ مولا آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آپ کی امام بارگاہ میں آ رہے ہیں، مولا اجازت ہے آ جائیں. یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے کر آئیں. یہ پہلا آداب ہے مجلس امام حسین. ماشاءاللہ آپ سارے باوضو ہیں، بچپن سے مجالس سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ جتنے دن مجلس امام حسین ہو یا سنیں یا عام دنوں میں بھی آپ باوضو رہیں، اور جتنی دیر مجلس امام حسین سرکار ہو آپ کا ذہن مجلس میں ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ مجلس امام حسین ہے، یہاں کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے. جو بھی انسان ہے وہ حسینیت اور حسین کا ممنون ہے. جو بھی انسان ہے وہ حسین ابن علی کا ممنون ہے. لہٰذا 10 دن پورے انشاءاللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے پوری علمی ضمانت داری کے ساتھ لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوگا. جو بات کروں گا بعین ہی مذہب بات ہوگی، بعین ہی کتاب کی بات ہوگی، اپنی طرف سے لفظ بھی نہیں کہوں گا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کروں گا، مدلل گفتگو کروں گا انشاءاللہ. جو پڑھوں گا اس کا ذمہ دار ہوں. اور دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے صاحبان علم تشریف فرما ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں جس بشر کو بھی لانا چاہیں لائیں، جس فرقے کے بھی صاحب آنا چاہیں آئیں، کیونکہ یہ مجلس امام حسین نہیں، یہ حر بننے کا دروازہ حسین بن علی نے کھول دیا ہے. یہاں حر بننے کے لیے آئیں. صلوات پڑھیں بابا سے بولا. میں شروع میں آپ کو اپنے عشرہ محرم الحرام کا موضوع بتا دوں. میرا موضوع ہے اختیارات آل محمد. اس میں ہر روز آیت عنوان کے طور پر بدلے گی، حدیث بدلے گی، لیکن موضوع پورے عشرے کا محور و مرکز جو ہمارا رہے گا وہ رہے گا اختیارات آل محمد. اللہ نے انہیں کیا کیا اختیارات دے کر بھیجا ہے. اور آج کی عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس کو میں ہمیشہ منسوب کرتا ہوں اپنی آقا زادی جناب ام ابیہا والدہ حسنین شریفین کریمین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی. میں نے آپ کے سامنے وہ سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے جس کو آپ نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں. اس کی فضیلت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق نزدیک یہ ہے کہ اگر بندہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر یعنی سورہ انا اعطینا پڑھنا چاہے اور اس کے بجائے سورہ انا انزلنا پڑھ دے، معصوم فرماتے ہیں اس بندے کو ایک وقت میں سورہ کوثر کا بھی ثواب ملے گا، سورہ انا انزلنا کا بھی ثواب عطا ہوگا. اس کی یہ فضیلت ہے. دیکھیں آواز توحید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا یعنی ہم. قبلہ اللہ پورے قرآن میں جہاں پر بھی لفظ انا استعمال کرتا ہے وہ اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتا ہے.
انا نحن نحیی الموتا، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب، ہم نے ارادہ کیا ہے، یعنی جہاں پر بھی پورے قرآن میں اللہ لفظ انا استعمال کرے گا وہ اپنی طاقت کو ظاہر کرے گا، وہ اپنے مدبر الامور مطلق العنان بادشاہ ہونے کا اعلان کرے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ فی لیلۃ القدر، فی ظرفیت کے لیے استعمال ہوتی، لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ مولا صادق سے پوچھا گیا مولا ما اللیل، مولا لیل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللیل فاطمہ۔ اس نے کہا مولا قدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا والقدر واللہ، فرمایا لیل سے مراد فاطمہ ہے، قدر سے مراد اللہ ہے۔ مولا صادق کی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، مولا نے فرمایا اللیل فاطمہ والقدر واللہ، یعنی فاطمہ اللہ، اللہ کی فاطمہ، اللہ کی فاطمہ۔ مولا امیر کائنات مسجد کوفہ کے ممبر پر تشریف فرماتے، یوں کہوں وارث ممبر پر تشریف فرماتے۔ ایک اعرابی آ گیا، اس نے کہا مولا حقیقت انا انزلنا بتائیے، مولا ہمیں حقیقت انا انزلنا بتائیے کہ انا انزلنا کی حقیقت ہے کیا، اس میں راز ہے کیا؟ مولا نے فرمایا سن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، میرے مولا نے فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ كَنْزٌ وَكَنْزُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِصْمَةٌ وَعِصْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدٌ وَسَيِّدُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ فُسْتَاةٌ وَفُسْتَاةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ بُشْرَى وَبُشْرَى الْبَرَايَا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ يُسْرًا وَيُسْرَ الْمُعَسِرِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، میرے مولا امیر کائنات نے فرمایا سن بندے خدا وَلِكُلِّ شَيْءٍ حُجَّةٌ وَالْبَعْضُ النَّبِيِّ حُجَّةٌ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، میرے مولا نے فرمایا بندے خدا سن، اللہ نے ہر شے کے لیے ایک میوہ بنایا ہے، قرآن کے میوے کا نام اِنَّا انزلنا ہے۔ سارے بولو دو میں ہاتھ چاہ کے بولو حیدری، فرمایا اللہ نے ہر شے کے لیے ایک میوہ بنایا ہے، قرآن کے میوے کا نام اِنَّا انزلنا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہر شے کے لیے ایک سردار بنایا ہے، قرآن کی سردار کا نام اِنَّا انزلنا ہے۔ تو جو ہے میرے صاحبان علم، اللہ نے مولا نے فرمایا بندے خدا اللہ نے ہر شے کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی ہے، قرآن کی پناہ گاہ کا نام ہے اِنَّا انزلنا۔ فرمایا اللہ نے ہر شے کے لیے ایک مددگار بنایا ہے، قرآن کی مددگار کا نام ہے اِنَّا انزلنا۔ فرمایا اللہ نے ہر شے کے لیے ایک عزت کا مقام بنایا ہے، قرآن میں عزت کا مقام ہے اِنَّا انزلنا۔ فرمایا اللہ نے ہر شے کے لیے ایک حجت بنائی ہے، نبی کے بعد حجت ہے اِنَّا انزلنا۔ اس نے کہا مولا حقیقت اِنَّا انزلنا بتائیے، خدا کی عزت کی قسم ہے اگر امیر کائنات کے جملے اس اٹک والوں اٹک شہر والوں اگر امیر کائنات کے جملے یہاں پر ختم ہو جاتے ناظم حسین جعفری آگے پڑھنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ میرے مولا نے فرمایا سن بندے خدا وَلِكُلِّ شَيْءٍ حقیقتاً، میرے مولا نے فرمایا یاد رکھنا اور ابھی اللہ نے ہر شے کی حقیقت بنائی ہے، قرآن میں پوشیدہ حقیقت کا نام ہے فاطمہ بنت محمد۔ جناب دا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا؟ ہر شے کی اللہ نے پناہ گاہ بنائی ہے۔ مولا صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا
غیر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امامت کے بارے میں کوئی نص بتائیں، ہمیں کوئی قرآن کی آیت بتائیں جس سے ہم استدلال کریں کہ امامت ہے کیا، ہم انہیں بیان کر سکیں کہ امامت کیا ہے۔ مولا نے فرمایا بندے خدا ان کے سامنے سورہ قدر پڑھا کر، یعنی سورہ انا انزلنا پڑھا کر۔ جس طرح آپ پریشان ہو گئے، وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا مولا سورہ قدر کا امامت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یہ سورہ قدر فاطمہ بنت محمد سے شروع ہوتی ہے، مہدی پہ ختم ہو جاتی ہے، مہدی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے جناب سیدہ کی عظمت کے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بشریت نہ ان کا فضائل برداشت کر سکتی ہے، نہ ان کا مصائب برداشت کر سکتی ہے۔ خدا کی قسم قبلہ حقیقت کن ہے جناب سیدہ، بشر کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ادراک کر سکے، وہ سمجھ سکے۔ جہاں پر عقول بشریت کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر کن معرفت سیدہ کیا پہلا زینہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مولا صادق نے فرمایا تھا لِأَنَّ الْخَلْقَ أَنْفُتِمُ مَعْرِفَتِهَا، خلق عاجز ہے سیدہ کی حقیقت سے۔ قبلہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی شے ہے، یعنی جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے اس شے کا خالق ہے اللہ۔ اب جو بھی تصور کریں، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا وہ شے ہوگی، اور اس شے کے خالق کو اللہ کہتے ہیں، اس شے کے خالق کو اللہ کہتے ہیں۔ اس خلق خدا میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ یعنی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی علمی ضمانتداری کے ساتھ، آدم حقیقت سیدہ نہیں جانتے، نوح حقیقت سیدہ نہیں جانتے۔ اسی لیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہے یا روح ہے التی بین جنبیہا، میں محمد وجود ہوں، فاطمہ میری روح ہے۔ اب پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائے، مجھے بتائیے تو صحیح بدن میں جسم میں روح کا کیا کام ہے؟ بھائی روح ہوگی تو بدن زندہ رہے گا، روح ہے تو بدن ہے، روح نہیں تو بدن نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے یا روح ہے التی بین جنبیہا، میں محمد وجود ہوں، فاطمہ میری روح ہے۔ تو معلوم ہوا عالمین زندہ ہیں محمد کی وجہ سے، محمد زندہ ہے فاطمہ کی وجہ سے۔ محمد زندہ ہیں فاطمہ کی وجہ سے۔ مجھے یہاں پہ دیوان امام خمینی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، فارسی میں دیوان ہے آقا خمینی علیہ الرحمہ کا، اس میں قبلہ ایک نظم ہے، وہ لکھتے ہیں اس نظم میں، جس کا ترجمہ میں یوں کروں تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ وہ کہتے ہیں اگر قرآن میں قل ہو اللہ احد نہ ہوتی تو میں فاطمہ کو خدا کی بیٹی کہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، کیا مقام ہے، کیا عزت ہے جناب سیدہ کی، بشریت کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے جناب میرے صاحب؟ پچھلے محلے والی ساڈے نال ہو یا دور ہو کے نہیں ہو؟ وقفے وقفے نال ہاتھ ہلاندے رہنا تاکہ پتہ چلے کہ ساڈے نال ہی سب تو سامی ہو۔ صلوات پڑھیں بابا سے
معرفت سیدہ بڑی دور کی بات ہے، خود چوکھٹ سیدہ پر جھکنے والے سمجھ میں نہیں آتے۔ کون جھکا چوکھٹ سیدہ پر؟ کس نے اپنی ریش سے بہاری دی، جھاڑو دیا؟ کون ہے وہ ہستی؟ سلمان محمدی، جو زوار ہیں وہ ایک دفعہ ہاتھ ضرور کھڑا کریں۔ جو زوار ہیں، جو کربلا گئے ہیں، مدائن گئے ہیں، قبر سرکار سلمان فارسی پر جو بندہ گیا وہ اس جملے کی اگلے جملے کی میری وہ بندہ تائید ضرور کرے گا۔ آج تک آپ کو ایک حدیث احادی سنائی گئی ہے، دل چاہتا ہے زیدی صاحب آج اس کو مکمل کروں۔ آج تک آپ کو حدیث کا آخری حصہ سنایا گیا ہے، اس سے پہلے 2 حصے نہیں سنائے جاتے۔ آج تک آپ کو یہ سنا گیا ان سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، شاد باز۔ اس سے 2 حصے پہلے ہیں جو کبھی نہیں سنائے گئے۔ دو حصے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم، 2 حصے ہیں جو کبھی نہیں سنائے گئے۔ ایک دن مولا امیر کائنات کی بارگاہ اقدس میں سرکار ابو ذر تشریف لے کر آئے۔ کہتے ہیں مولا ہمیں معرفت سلمان بتائیے، حقیقت سلمان بتائیے، یاد رکھنا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس چوکھٹ پر جھکنے والے سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ ذہن میں رہے گا تو اگلا جملہ سمجھ آئے گا۔ مولا نے فرمایا بندے خدا سن، یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی قبر جناب سلمان فارسی کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو کتاب چاہیے تو وہ بعد میں مجھ سے بے شک پوچھ لیجیے گا۔ فرمایا سن یا ابا ذر ان سلمان باب اللہ فی الارض، من عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا، ان سلمان منا اہل البیت۔ فرمایا یاد رکھنا ابو ذر، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے، من عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا۔ فرمایا یاد رکھنا ابو ذر، جس نے سلمان کی معرفت حاصل کی وہ مومن ہے، جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ ان سلمان منا اہل البیت، بات حقیق سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ تو میں جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ آل محمد جیسا ہونا چاہیے۔ آل محمد کی بار تک بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کم از کم وسیلہ سلمان جیسا، وسیلہ سلمان جیسا ہے۔ جو اس چوکٹ پر جھکا وہ عقلوں سے ماورا ہے۔ میں جملوں کو اپنی خطابت کے انداز میں ڈھال کر جناب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھکی کوڑی ہوئے تے حکیم کے افسولج بند کر کے دیں دے، تاکہ کسی کا دل نہ دکھے۔ کون کون ہے چوکٹ سیدہ پہ کھڑا ہوا؟ آدم کھڑے ہیں توبہ قبول ہو جائے، نوح کھڑے ہیں کشتی کو کنارہ مل جائے، ابراہیم اس لیے کھڑے ہیں کہ آگ گلزار ہو جائے، موسیٰ اس لیے کھڑے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا سلیقہ حاصل ہو جائے، عیسیٰ اس لیے کھڑے ہیں کہ سولی سے نجات حاصل ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، آدم نوح جیسے نہیں، نوح ابراہیم جیسے نہیں، ابراہیم موسیٰ جیسے نہیں، موسیٰ عیسیٰ جیسے نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، پڑھ قرآن اللہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کہتا ہے میں نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، میں نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فوقیت دی ہے۔ پوچھا گیا مولا صادق علیہ السلام سے، مولا آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء
انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت کیوں دی ہے، فوقیت کیوں دی ہے؟ مولا صادق نے فرمایا بندے خدا سن، ما تکاملت النبوۃ للنبی حتی یقر بفضلها ومعرفتها۔ مولا صادق نے فرمایا بندے خدا یاد رکھنا، جس نبی کو جتنی معرفت سیدہ حاصل ہوتی گئی اللہ اسے اتنا بڑا نبی بناتا گیا۔ اللہ اسے یہ آگے کرو، ہاں یہ آگے کرو، پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ اللہ چوکھٹ سیدہ، معرفت سیدہ، کن ہے معرفت سیدہ۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے مولا نے فرمایا ہم اللہ کی طرف سے خلق پر حجت ہیں، ہم پر حجت ہے میری جدہ فاطمہ۔ اللہ اور عبد کے درمیان زیدی صاحب وسیلے کو امام کہتے ہیں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، اللہ اور عبد کے درمیان وسیلے کو امام کہتے ہیں، امام اور اللہ کے درمیان واسطہ فیض کو سیدہ کہتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت سیدہ۔ اسی سیدہ کو امت نے بڑا رلایا ہے۔ حضرتم الزہرا آئے ہو پرسہ دینے بطول زادیوں کو۔ میرا دل چاہتا ہے آج آپ کو وہ مصائب سناؤں جو امام رضا علیہ السلام یکم محرم الحرام کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ مصائب آج دن گزرا ہے یکم محرم الحرام کا۔ یا زہرا المدد، یعنی قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ قبلہ غریب سے غریب گھر کی بیٹی ہو نا تو وہ کوشش کرتی ہے کہ محرم کا چاند میں اپنے بابا کا گھر دیکھوں، اور آپ سب کوشش کرتے ہیں جہاں بھی جائیں کوشش کرتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کا چاند آپ اپنے گھر دیکھیں۔ آپ کی تو یہ خواہش ہے، قسمت علی کی بیٹیوں کی، قسمت زہرا جائیوں کی۔ میں بڑے حوصلے سے بڑے آرام سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جیسے مصائب پڑھوں مومن سمجھ کے گریا کرے، معرفت کے ساتھ گریا کرے۔ آپ نے یہ چاند اپنے گھروں میں دیکھا ہے، علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا ہے۔ اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یبن الشبیب ان یوم الحسین اقرہا جفوننا۔ جدی صاحب انسان کے جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ان میں بعض حصے بڑے نازک ہوتے ہیں، ان میں ایک حصہ ہے آنکھ، دوسرا ہے حلق۔ آنکھ اتنی نازک ہوتی ہے یہ جراحت برداشت نہیں کر سکتی، اور حلق اتنا نازک ہوتا ہے یہ زخم برداشت نہیں کر سکتا۔ امام رضا نے فرمایا یبن الشبیب ان یوم الحسین اقرہا جفوننا، اور شبیب کے بیٹے قتل حسین سے ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی۔
اجرکم علی الزہراء اجرکم علی الزہراء وَاسْبَلْعَا دَمُوعَنَا. آنکھوں سے آنسو نکل نہیں رہے، بہہ رہے ہیں چشم امام سے. اِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْنِ أَكْرَهَا جَفُونَنَا وَاسْبَلْعَا دَمُوعَنَا. امام رضا علیہ السلام یکم محرم الحرام کو اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر امام حسین پر رونے کی آداب بتاتے تھے. میرے ماتمیوں، میرے جوانوں، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، انہیں دنیا پہ نہ بہانا. آپ کے آنسو کا صحیح حقدار امام رضا نے فرمایا یا بن شبیب ان کنت باقیا لشیء. اور شبیب کے بیٹے، اگر تمہارا کسی چیز پر رونے کو دل کرے فابق علی الحسین، تو تمہارے رونے کا صحیح حقدار میرا جد حسین ہے. صحیح رونے کا حقدار میرا جد حسین ہے. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْضُ. میرے مولا نے فرمایا او شبیب کے بیٹے، میرے جد حسین کو کربلا کے درمیان میں ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جہلیت میں لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے. قبلہ مولا تشریف فرماتے جانور کو زمانہ جہلیت میں لوگ کیسے ذبح کرتے تھے. زیدی صاحب، لوگ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جہلیت میں ایک جانور خریدتے تھے، پورا سال اس کی خدمت کرتے تھے. سال بعد ایک میدان میں ایک دن ایک جگہ مقرر کرتے تھے. سارے قبیلے والے اس جانور کو لے کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور آپ گھوڑوں پر سوار ہو جاتے تھے. جس کے پاس گھوڑے نہیں تھے وہ ویسے کھڑے ہو جاتے تھے. اس جانور کو درمیان میں کھڑا کرتے تھے. جس کے پاس تیر ہوتا تھا وہ تیر مارتا تھا، جس کے پاس نیزہ ہوتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے پاس خنجر ہوتا تھا وہ خنجر مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ پتھر اٹھا کر مارتا تھا. لے یا قرآن رکھ میرے سر پہ، قبر حسین پہ کھڑا ہوں. قتل عباس کے بعد شبیر کو شامیوں نے کربلا کے میدان میں گھیر کر مارا تھا. جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری. اس لیے تو میرے مولا رضا نے فرمایا تھا یا ابن الشبیب انہو ذبح کما یذبح القبض. او شبیب کے بیٹے، او میرے جد حسین کو شامیوں نے ایسے مارا جیسے زمانے جہلیت میں لوگ او جانور کو مارا کرتے تھے. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی الزہراء فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْضُ. حسین وہ ایسی ہستی ہے جسے قبل از خلقت بھی رویا گیا، جسے بعد از خلقت بھی رویا گیا، جسے بعد از شہادت بھی رویا گیا. سوال کرو جعفری، قبل از خلقت حسین پہ کیسے رویا گیا؟ عزادار مدینہ رسول کا تھا، گھر بیت وحی تھا. جب حسین صدف عصمت میں تھے، جناب سیدہ نماز فجر کے وقت مصلی عبادت پر آئیں، اللہ کا سجدہ ادا کیا. یا حسین نے اپنی ماں سے پہلا سلام کیا، السلام علیکم یا اماں انا ولدک العطشان. اماں میرا سلام ہو، میں آپ کا عطشان بیٹا ہوں. بی بی ام ایمن روایت کرتی ہے جب حسین نے اپنی ماں کو یہ پہلا سلام کیا، بی بی مصلی عبادت سے تڑپ کر اٹھی، رو کر کہتی ہے یا حسینہ واہ حسینہ. عزادارو بی بی تڑپ گئی. بی بی ام ایمن کہتی ہے میں نے جناب بطول کو سہارا دیا، سنبھالا. کہا بابا جب تبلیغ دین سے فارغ ہو کر نماز مغرب کے بعد گھر آئیں گے تو پھر پوچھنا. بی بی دلاسا دیتی رہی. ظہر کا وقت قریب آیا، بی بی پھر مصلی عبادت پر آئی. مصلی عبادت پر آ کر بی بی نے سجدے میں سر رکھا. یا حسین نے پھر سلام کیا، السلام علیکم یا اماں انا ولدک العریان. اماں میرا سلام ہو، میں تیرا عریان بیٹا ہوں.
بی بی کہتی ہے بی بی پہلے سے بھی زیادہ چیخیں بلند کر کے دھاڑے مار کر رونے لگی. میں نے پھر دلاسا دیا بابا آپ کی آئیں گے ان سے پوچھئے گا کہ عریان کسے کہا جاتا ہے, عطشان کسے کہا جاتا ہے. عزادارو نماز مغرب کا وقت ہوا, روایت پڑھ رہا ہوں بالکل. بی بی مصلی عبادت پر رہی, سجدے میں سر رکھا, یا حسین نے تیسری بار ماں سے کلام کیا, فرمایا رو رو کر کہا میرا بیٹا زہرا عطشان اسے کہا جاتا ہے جسے 3 دن بھوکا رہ کر اور جسے 3 دن پیاسا رہ کر ذبح کر دیا جائے. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. کہا بابا عریان کسے کہا جاتا ہے؟ کہا بیٹا جسے قتل کرنے کے بعد اس کا لباس بھی لوٹ لیا جائے. عریان اسے کہا جاتا ہے. بی بی تڑپ گئی, رو کر کہتی ہے بابا یہ سہکان کے معنی نے مجھے بڑا رلایا ہے, بابا اس نے مجھے بڑا تڑپایا ہے. بابا یہ سہکان کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے علی قریب کھڑے تھے پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کیا, رو کر کہا علی زہرا کے کندھے تھام, میں سہکان کے معنی بتاؤں. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا یا علی ابن ابی طالب, درے خیبر اکھاڑنا بڑا آسان, مشکل کے وقت مصیبت کی گھڑی میں زہرا کو تھامنا بڑا مشکل. عزادارو جیسے علی نے تھاما, پیغمبر نے کہا زہرا آمادہ ہو جا, علی تو بھی تیار ہو جا اور میں تمہیں سہکان کے معنی بتاؤں. پیغمبر نے کہا بیٹا سہکان اسے کہا جاتا ہے, یہ قبل از خلقت حسین پہ رویا جا رہا. پیغمبر نے فرمایا بیٹا سہکان اسے کہا جاتا ہے جسے 3 دن بھوکا بھی رکھا جائے, جسے 3 دن پیاسا بھی رکھا جائے, جسے 3 دن کے بعد قتل کر دیا جائے, قتل کرنے کے بعد اس کا لباس لوٹ لیا جائے, لباس لوٹنے کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائے. مشرق کے گھوڑے مغرب, مغرب کے گھوڑے مشرق, اور جس کی ہڈیاں ہڈیوں میں مل جائے اور جس کی ہڈیاں سرما بن جائے. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. روایت کے جملے ہیں جناب سیدہ تڑپ گئی. بی بی نے کہا بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا میں بھی نہیں ہوں گا. کہا بابا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا علی موجود نہیں ہوں گے. کہا بابا پھر میں موجود ہوں گی. فرمایا نہیں بیٹا جب تیرا بیٹا حسین شہید ہوگا نہ علی موجود ہوں گے, فاطمہ نہ تو موجود ہوگی نہ میں موجود ہوں گا. جناب سیدہ تڑپ گئی. کہا بابا پھر میرے بیٹے حسین پر روئے گا کون؟ اجرکم الزہرا. کہا بیٹا پریشان نہ ہو, اللہ ایک ایسی قوم پیدا